بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dear friends, now we are going to start new lesson number 23 in Arabic الدرس الثالث والعشرون. So first we have reading, then we will do exercise, okay? So listen to me carefully how I am reading sentences because we are learning now and surf, okay, in practical way. We do not have time to read so many theories or theoretical book, okay. So here we are learning theory and practical both, because it's very easy. If you are reading the sentence without any mistakes, that means you are getting the sentence, their translation properly. But if you are not good in reading, it means you are weak. You have to do more effort to connect your Arabic, okay. So pay your heed, pay your attention here. Ja'far says أين المدرسون. أين المدرسون. مدرسون, it is a jama mudakkar salim. Its singular is مدرس. مدرس جمعه مدرسون. أين المدرسون. Where are the teachers. لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين. لا دخلوا, لا یہ نافیہ ہے. دخلوا فعل ماضی, فصول classes. They did not enter into class and they are not in the teacher's room. نہ ہی وہ کلاس میں داخل ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ ٹیچرز روم میں ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا کہ ماضی پر لا یوز نہیں ہوگا بلکہ ما یوز ہوتا ہے. جیسے ما دخلا, وہ داخل نہیں ہوا. دیکھیں ما کتب, اس نے نہیں لکھا. لیکن جب لا ماضی پر, فعل ماضی پر, when la comes on the past tense, فعل ماضی, it means there must be repetition. یہاں پر ریپیٹ ہونا ضروری ہے. جیسے لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين, اوکے, اس طریقے سے. عدنان replies أظن أنهم في اجتماع. اجتماع, it means gathering. Here it means assembly. I think they are in the assembly. I think they are in assembly. أرأيت المدرسين الجدد. Did you see the new teachers. جعفر أجاء مدرسون جدد. Did the new teachers come. کیا نئے ٹیچرز آئے ہیں. عدنان نعم, yes. جاء 5 مدرسين جدد. جاء 5 مدرسين جدد. جدد نہیں پڑھنا ہے because it is نعت and مدرس it is منعوت, okay. تو مدرسین یہ کیا ہے, یہ جینیٹیو کیس میں ہے, حالت مجرور میں ہے, تو یہ بھی حالت مجرور میں ہوگی. اس پر بھی ہم زیر دیں گے, کسرہ دیں گے. جاء 5 مدرسین جدد. 5 نئے ٹیچرز آئے ہیں. 5 new teachers have arrived. رأيت أحدهم في المكتبة. I have seen one of them in the library. قبل قليل, before some time. اوہو, کیا ہو رہا ہے پرابلم, ایک منٹ. ہاں, تو عدنان says yes, 5 new teachers have arrived. I have seen one of them in the library for a while. قبل قليل, before some time. اسمه الحسين بن الحسن. His name is Hussein bin Hassan. يدخل أحد المدرسين الجدد. One of the new teachers entering in the class. نئے ٹیچروں میں سے ایک کلاس میں داخل ہو رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے. المدرس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں نازل ہوں.
الطلاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذ. اہلاً آپ اہل بن کر گھر والے بن کر آئیے، وسہلاً آپ کا آنا آسانی کے ساتھ ہو، آسانی لانے والا ہو، ومرحباً یا استاد اور مرحباً وسعت کے ساتھ آئیے. المدرس اشکرکم یا اخوان I am thankful to you oh brothers. کم طالباً فی فصلکم هذا How many students are there in your class? عمر فیہ 40 طالباً There are 40 students. المدرس teacher says ولكنني أرى 35 طالبا فقط. But I am seeing only 35 students. فأين الآخرون? Where are others? Where are rest? باقی کہاں ہیں؟ عمر ہم غائبون اليوم وہ آج غائب ہیں، وہ آج نہیں آئے ہیں. They are absent today. المدرس أي كتاب تقرؤون Which book you are studying؟ کون سی کتاب آپ لوگ پڑھ رہے ہو؟ عدنان کہہ رہے ہیں نقرأ هذا الكتاب We are reading this book. اسمه قصص النبيين. Its name is The Stories of the Prophets. قصص قصة جمعه قصص. Okay? It means story. قصة. المدرس لمن هو وہ کتاب کس کی ہے؟ عدنان هو لفضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي وہ شیخ ابو الحسن علی ندوی کی لکھی ہوئی ہے. المدرس كم صفحة قرأتم فيه How many pages you have read it? جعفر قرأنا 53 صفحة We have completed 53 pages. 53 اوکے 50 اور 3 کتنے ہوئے 53 اوکے ہم نے 53 صفحات مکمل کر لیے ہیں. عدنان الکتاب فیہ 90 صفحة The book there are 90 pages. قرأنا منها 53 صفحة We have read 53 pages فبقي 37 صفحة And now 37 are left. ٹھیک ہے 37 پیجز اب باقی رہ گئے ہیں. ہارون says ما أجمل حقيبتك يا أستاذ ما أجمل حقيبتك يا أستاذ How beautiful your bag is oh teacher. ما أجمل یہ فگر آپ یاد کر لیجئے اس کا اصل آتا ہے افعال تعجب اسے کہتے ہیں جب آپ کو ایکسکلیمیٹری سینٹنس بولتے ہیں تعجب کا اظہار کرنا ہو تو عربی میں اس کے 2 وزن آتے ہیں اسے آپ یاد کر دیجئے گا ما افعلہ where is who جسے یہاں پر ہے ما اجمل حقیبتک یہ جو ہو ہے یہ نسب یہ آبجیکٹ کو پریزنٹ کر رہا ہے تو یہاں اس کی جگہ پر جو بھی آئے گا وہ آبجیکٹ کا اعراب لے گا سائن لے گا جیسے حقیبتک آپ یہ نہیں کہہ سکتے ما اجمل حقیبتک رانگ ہوگا ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا جو فگر آتا ہے وہ ہے افعل بہ اسے آپ ذہن میں رکھیے یہ 2 فگر آتے ہیں ان کو آپ یوز کرو گے تو فعل تعجب بنے گا. ما اجمل حقیبتک یا استاذ How beautiful your bag is oh teacher بکم اشتریتها آپ نے اسے کتنے میں خریدا اوکے. المدرس اشتریتها ب80 ریالا I have purchased in 80 ريال. هاشم أنا اشتريت مثلها ب70 ريال I have purchased like this the same bag in 70 ريال. عمرو أنا اشتريت حقيبة I have bought a
bag smaller than it in 60 ریال. میں نے جو بیگ خریدا جو اس سے چھوٹا تھا وہ 60 ریال میں تھا. اوکے. اس کے بعد دیکھیے ہم ہیں اب یہاں پر رکھتے ہیں تمارین ایکسرسائز ہم کریں گے. اجب عن الاسئلة الآتية. answer the following question. کم مدرسا جاء. کتنے نئے ٹیچر آئے. کم مدرسا جديدا جاء. جاء 5 مدرسین جدد. یہی سیم آپ کو پڑھنا ہے. مدرسین الجدد مت کر دینا. جاء 5 مدرسین جدد. نمبر 2. کم طالبا وجد المدرس فی الفصل. مدرس ٹیچر جب کلاس میں آیا تو اس نے کتنے اسٹوڈنٹس کلاس میں پائے. آئی تھنک 35. تو وجد المدرس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ گیا. یہ دیکھو شاید 35 ہی یا 34 کتنے ہیں مجھے ذہن میں نہیں. ہاں وجد 35 طالبا فقط. 35 طالبا یعنی 35. یاد رکھنا آپ. اوکے. نمبر 3. لمن الكتاب قصص النبیین لفضيلة الشیخ ابو الحسن علی الندوی. لفضيلة الشیخ ابو الحسن علی الندوی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ابو الحسن علی ندوی. اس کے بعد ہے کم صفحة فیہ 90 صفحہ. اس میں 90 صفحات ہیں. وکم صفحة قرأ الطلاب. قرأ الطلاب 53 صفحة. انہوں نے 53 صفحات ختم کر دیے ہیں. بکم اشترى المدرس حقیبہ. اشترى المدرس الحقیبہ ب90 ریال. اوکے. ب90 شاید 90 ریال میں لیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو بھی ہو. نمبر 2. ایکسرسائز نمبر 2. اقرأ الأمثلة الآتية لجمع المذکر السالم. جمع ایک جمع ہوتی ہے جمع مکسر جیسے ولد اولاد قلم اقلام. اوکے. اسی طرح بہت ساری چیزیں جیسے قلنسوۃ قلانس. اوکے. کچھ بھی آپ بنا لو تو وہ ہوتی ہے جمع مکسر ٹوٹی ہوئی جمع الگ تھلگ رہنے والی. رجل رجال طفل اطفال یہ ساری چیزیں. اور دوسری ہوتی ہے اس طرح کی جمع مذکر سالم. وہ پلورل بھی ہو وہ میسکولن کے لیے بھی ہو اور سالم بھی ہو. سالم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سنگولر میں جو وزن ہو وہ ٹوٹا نہ ہو. جیسے یہاں پر المدرس. ٹھیک ہے. المدرس ہم یہ میم دال را سین. ٹھیک ہے. تو اب جب اس کی جمع بنائیں گے تو ہم کیا بنائیں گے سیم ٹو سیم ہے صرف واو اور نون کو اضافہ کر دیں گے. تو یہ جو جمع بنے گی اس کو کہیں گے جمع مذکر سالم. اس کی مثال آپ کو قرآن میں بہت زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے نا. جیسے مؤمنون مسلمون قانتون حافظون ساجدون راکعون نائمون. یہ ساری کی ساری جو جمع ہے یہ ساری صفات جو استعمال ہوتی ہیں وہ جمع مذکر سالم کی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ذہن میں بٹھائیے گا. المدرسون فی الفصول. ٹیچرز آر ان دا کلاسز. این المہندسون. دیکھو یہ بھی مہندس جمع مذکر سالم. ویر آر دا انجینئرز. ہؤلاء طلاب مجتہدون. یہ مجتہد طلاب نہیں مجتہد. مجتہد اس کی جمع مجتہدون. واو نون صرف آپ کو ایڈ کرنا ہے. سب میں واو نون ایڈ کرنا ہے. مدرس بیکمز مدرسون واو نون. مہندس مہندسون واو نون. مجتہد مجتہدون واو نون. این احمد و عباس و یاسر. ہم غائبون واو نون. غائب و غائبون واو نون. منذ اسبوعین. they are absent since 2 weeks. اوکے. منذ since. یعبد المسلمون. مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں واو نون. ہؤلاء الطلاب ہنود. اوکے. دیکھو یہاں پر بھی ارے یہ کہہ رہا ہوں ہؤلاء الطلاب واولئک باکستانیون. ہنود نہیں سوری. ہاں میری غلطی ہوئی یہاں پہ. یہ ہے باکستانی. باکستان سے باکستانیون واو نون. they students are Indians and these students are Indians
and those are Pakistanis. Okay. उसके बाद देखिए नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3। इजमा الأسماء الآتية جمع مذكر سالما. اوکے، جمع مذکر سالما. آپ جمع بنائیے فالوونگ اسما کی جمع مذکر سالم. کیسے پڑھیں گے؟ اجمع الاسماء الآتیہ جمع مذکر سالما. پڑھنے میں ذہن مطلب پورا دھیان دیجئے کہ غلط مت پڑھیے گا. مدرس becomes مدرسون واو نون. مہندس becomes مہندسون واو نون. مسلم becomes مسلمون واو نون. کافر becomes کافرون. غائب غائبون. مجتہد مجتہدون. مؤمن مؤمنون. صالح صالحون. صالح means نیک. اوکے. اور اس کے بعد دیکھیے ایکسرسائز نمبر 4، اقرا ما یلی ریڈ دا فالوونگ. آپ کو دیکھنا ہے، دیکھو میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا 1 2 ہو، واحد اثنان، ٹھیک ہے نا، یہ تو برابر آ جاتا ہے. اس کے بعد جو 3 سے لے کر 9 تک ہم کیسے یوز کریں گے؟ جیسے آپ کو کہنا ہے کہ 3 اسٹوڈنٹ، تو آپ کہیں گے ثلاثۃ اطفال. طفل نہیں کہیں گے، 3 بچے. 3 اسٹوڈنٹ ثلاثۃ طلاب، اس طریقے سے. لیکن 10 سے لے کر پھر بعد میں آپ کو اس کے جو معدود جو شمار کی جائے گی چیزیں وہ آپ کو سنگولر ہی یوز کرنی ہے. جیسے 20 طالباً طالبتاً، 20 اسٹوڈنٹ. طلاب یہاں پر نہیں لائیں گے یا طالبات نہیں لائیں گے. اس کی پریکٹس کیجئے. کیوں نہیں لائیں گے؟ اس کی تھیوری بہت الگ آئے گی، تو اس میں آپ جاؤ گے تو بالکل کنفیوژن میں پڑ جاؤ گے. اس سے بہتر ہے اس کو مائنڈ میں بٹھا لیجئے، یہ آسان ہے. 20 طالباً طالبتاً، ٹھیک ہے. 60 طالباً طالبتاً. 30 طالباً طالبتاً. 70 طالباً طالبتاً. 40 طالباً طالبتاً. 80 طالباً طالبتاً. 50 طالباً طالبتاً. 90 طالباً طالبتاً. یہ جو ہے 20 30 40 50 60 70 80 90 یہ سارے کہے جاتے ہیں عقود، جس کو انگلش میں کہتے ہیں دہائی. انگلش میں کہتے ہیں 10، اردو میں کہتے ہیں دہائی. اکائی دہائی، ٹھیک ہے نا. اکائی دہائی 100 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ، تو وہ تو اس کو ہی عقود. یہ ساری چیزیں 10 کہلاتی ہیں. تو یہ جو 10 آئیں گے تو ان کے جو معدود ہوگی اس کو آپ سنگولر یوز کرنا ہے، پلورل نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں 20 طلاباً، 20 طالباً کہنا ہے، یا 20 طالبتاً کہنا ہے، طالبات نہیں کہنا. اسے آپ ذہن میں رکھیے گا. ہذه عقود دے آر ٹینس، یہ 10 ہیں سب. اس کے بعد دیکھیے تأمل ما یلی. المرفوع، مرفوع کی حالت میں کیسے پڑھیں گے؟ دخل المدرس. اوکے، ضمہ دیں گے فاعل پر، سبجیکٹ پر. دخل فاعل، المدرس فاعل. فاعل becomes مرفوع. یکون الفاعل مرفوعا الى القیامہ، قیامت تک وہ مرفوع استعمال ہوگا، یاد رکھیے آپ. المنصوب اٹ مینس نصب، زبر، اردو میں زبر کہتے ہیں. سألت المدرس، I have asked the teacher. اوکے، I have asked the teacher، تو یہ ہو جاتا ہے منصوب. میں نے پوچھا، سألا، اور اس میں انا کی ضمیر فاعل. سألت، میں نے پوچھا، المدرس ٹیچر سے، تو ٹیچر کیا بنا؟ آبجیکٹ. تو آبجیکٹ مفعول کیا ہوگا؟ ہمیشہ منصوب ہوگا، اس پر نصب ہوگا، زبر ہوگا. سألت المدرس. اس کے بعد قلت، قال یقول ہمیشہ لام صلے کے ساتھ استعمال ہوگا، جسے قال المدرس للطلاب، ٹیچر نے طلباء سے کہا. تو یہاں پر لام یہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ مجرور کہلائے گا. قلت للمدرسی، یہ مجرور کی حالت ہے. مرفوع سبجیکٹیو کیس، منصوب آبجیکٹیو کیس، المجرور جینیٹیو کیس. اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اب یہ تو آپ ٹھیک ہے کہ سنگولر آپ نے پڑھ لیا، لیکن جب جمع مذکر سالم ہو تب کیا چینجز ہوگا؟ تو دیکھیے دخل المدرسون جب فاعل بنے، سألت المدرسین جب مفعول بنے تو مدرسون بیکمز مدرسین.
یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح قلت للمدرسین، یعنی آبجیکٹیو کیس اور جینیٹیو کیس میں سیم رہے گا. یا نون کا اضافہ کرنا ہے آپ کو، واو نون کا نہیں. اب تک ہم نے کیا سیکھا؟ واو نون بڑھا دینا ہے، جمع مذکر سالم ہو جائے گا. یہ کب؟ سبجیکٹیو کیس میں. لیکن آبجیکٹیو کیس جب آپ بنائیں گے تو آپ کو یا نون لگانا ہے، واو نون نہیں. اٹ مینس مسلمون becomes مسلمین، حافظون becomes حافظین، قانتون becomes قانتین، غائبون becomes غائبین، ناصرون becomes ناصرین، نائمون becomes نائمین. یہ ساری ایگزامپل اپنے مائنڈ میں بٹھائیے اور خوب خوب اس کی پریکٹس کیجیے. اب یہاں پر دیکھیے دخل 20 طالبا، یہاں پر بھی دیکھیے دخل 20 طالبا، 20 اسٹوڈنٹ آئے، داخل ہوئے. اب 20 واو نون کے ساتھ مرفوع کی حالت میں، لیکن جب منصوب ہوگا، آبجیکٹیو ہوگا، تو پھر وہ 20 ہو جائے گا. سألت 20 طالبا، میں نے 20 طلباء سے پوچھا. تو یہاں پر 20 یہ مفعول بنے گا، آبجیکٹ بنے گا. اسی طرح یہاں پر قلت ل20 طالبا، میں نے 20 طلباء سے کہا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں یاد رکھیے. جیسے آپ کو کہنا ہو کہ میرے پاس 20 روپے ہے، عندی 20 ریال، میرے پاس 20 ریال ہیں. لیکن آپ کہیں کہ میں نے یہ چیز 20 ریال میں خریدی، تو اشتریتہ ب20 ریال. اب وہاں پر 20 ہوگا، کیوں کہ وہاں پر مجرور جنیٹیو کیس میں 20 آئے گا. تو یہ چیزیں آپ مائنڈ میں بٹھائیے اور اس کی خوب خوب پریکٹس کیجیے. نمبر 6، اکمل الجمل الآتیہ بوضع الکلمات التي بین القوسین فی الاماکن الخالیہ. Complete the following sentence by putting the words which is in the bracket with the blanks. Okay? Like example is here, سألت المدرسین، I have asked the teachers. مدرسون becomes مدرسین. تو اب یہاں پر آپ کو بنانا ہے يحب المدرس الطلاب، ٹیچر پسند کرتا ہے الطلاب اسٹوڈنٹ کو. کیسے؟ جو محنتی ہوتے ہیں. تو کیا آئے گا؟ اب یہاں پر یہ جو ہے مجتہدون لکھا ہے، لیکن ہم کیا لکھیں گے اس کو؟ مجتہدین، کیونکہ یہ کون سے کیسز میں ہے؟ آبجیکٹیو کیس میں ہے. تو مجتہدون بیکمز المجتہدین. دیکھو میں الف لام لگانا بھول گیا ہوں، اب یہ کیسے لگے گا؟ ارے تو اب ادھر چلا جا رہا ہے، بڑا یہ سیاپا ہے. اب شاید آئے. ہاں الف لام، ہاں الحمدللہ، دیکھا مجھے بھی کمپیوٹر آتا ہے. واہ رے واہ. چلیں ٹھیک ہے. نمبر 2، گرمی لگ رہی ہے. نمبر 2، رأیت، میں نے دیکھا. اب یہ فعل فاعل ہو گیا، اب جو آئے گا وہ مفعول ہوگا. اوکے، یعنی آبجیکٹ ہوگا. اور آبجیکٹ کیا ہوگا جمع مذکر سالم میں؟ یا نون کے ساتھ. تو رأیت، میں نے 30 طلبہ کو دیکھا، تو رأیت 30 طالبا. ٹھیک ہے، 30 becomes 30. اسی طرح یحب اللہ، اللہ محبت کرتا ہے. کس سے محبت کرتا ہے؟ مسلمانوں سے. تو مسلمان آبجیکٹ بنیں گے، اور آبجیکٹ جمع مذکر سالم کا یا نون کے ساتھ آتا ہے. تو کیا ہوگا؟ المسلمین، المسلمین، یحب اللہ المسلمین. اسی طرح نمبر 4، قرأت، میں نے پڑھا. فعل فاعل ہو گئے. اب جو آئے گا وہ آبجیکٹ، اور آبجیکٹ آپ کو یا نون کے ساتھ لکھنا ہے جمع مذکر سالم کا. تو 50 کی جگہ پر 50. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 5 پہ دیکھیے، میں ذرا اوپر کر لوں اسے. ٹھیک ہے، نمبر 5 پہ دیکھیے، سألت، میں نے پوچھا. فعل فاعل مکمل. اوکے، سبجیکٹ اینڈ ورب is already done. Now we need object, so we will write here مہندسون ہے تو ہم کہیں گے المہندسین، المہندسین. اوکے، یہ کمپلیٹ ہو گئی ہماری ایکسرسائز نمبر 6. ناؤ ایکسرسائز نمبر 7، تأمل المثل. یہ اوپر والے میں ذہن آپ تھوڑا سا دوڑانا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. یعنی بس اتنا یاد رکھیے، جمع مذکر سالم فاعل کی حالت میں واو نون کے ساتھ، اور منصوب یا مجرور حالت میں یا نون کے ساتھ آئے گا.
سینٹینس کو سمجھیے، اس کے بعد یہ لکھیے. ان سارے سینٹینس میں جو یہ جمع مذکر سالم ہے یہ مفعول بن رہا ہے، آبجیکٹ بن رہا ہے. جب آبجیکٹ بن رہا ہے تو اس کو واو نون کی جگہ یا نون ایڈ کر دیں گے لاسٹ میں. بس اتنا سا کرنا ہے آپ کو. ایکسرسائز نمبر 7. تأمل المثال ثم اضف الكلمات الآتية إلى الكلمات التي بين القوسين. Consider the example, then link the following words to the word which are in the bracket. ابناء المدرس، ٹیچر کے لڑکے، اوکے، sons of the teacher. اور ابناء المدرسین، ٹیچرز کے لڑکے. کیوں؟ یہ مضاف مضاف الیہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور شمار ہوگا، اس کے نیچے ہمیشہ کسرہ آئے گا، جر آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ مجرور کی حالت میں ہے، جینیٹیو کیس میں ہے. تو یہاں پر بھی مدرسون نہیں کہیں گے بلکہ مدرسین. تو ہم کہیں گے بیوت المہندسین، انجینئر، ہاؤس آف دی انجینئرز. ایپوسٹروفی ناؤن ہے نا یہ، مضاف مضاف الیہ، جس کے بیچ میں کا، کے، کی، نا، نے، نی آ جائے تو اس کو ہم مضاف مضاف الیہ کہیں گے. تو جیسے یہاں پر بیوت المہندسین، ٹیچرز کے گھر. سیارۃ المدرسین، بیوت المہندسین انجینئرز کے گھر. سیارۃ المدرسین، ٹیچرز کی کاریں. امیر المؤمنین، مؤمنین کے لیڈر، امیر. امام المسلمین، مسلمانوں کے امام. دکاکین البقالین، بقال. گروسری مینس کی دکانیں. دین الکافرین، کافروں کا دین، ان کا مذہب، ریلیجن، اوکے. اس کے بعد نمبر 8 پہ دیکھیے. تأمل المثال. Consider the following ثم أكمل الجمل الآتية بوضع الكلمات التي بين القوسين في الفراغات. قلت للمدرس، I said to the teacher. قال يقول قولا کا مطلب ہوتا ہے to say، اور say جو آتا ہے وہ انگلش میں to کے ساتھ آتا ہے. I said to him، he said to me. تو اسی طرح عربک میں قال یقول کے ساتھ لام زیر لی لگے گا، ٹھیک ہے. قلت للمدرس، میں نے ٹیچر سے کہا. قلت للمدرسین، میں نے ٹیچروں سے کہا. تو جب مدرسین کیوں آیا؟ کیونکہ لام حرف جر، اس کے بعد جو آئے گا وہ مجرور ہوگا، یعنی جینیٹیو کیس میں. اور جینیٹیو کیس میں جمع مذکر سالم یا نون کے ساتھ آتی ہے. سمپل فارمولا، کوئی راکٹ سائنس نہیں، کوئی تکلیف والا معاملہ نہیں، کوئی مشکل معاملہ نہیں. جیسے ادھر ابحث، آئی ایم لوکنگ فار، ان آ گیا حرف جر، تو اب مجرور کرنا ہے آپ کو. تو کیا ہوگا؟ مجرور جمع مذکر سالم یا نون کے ساتھ آتا ہے. ابحث عن المدرسین، آئی ایم لوکنگ فار دا ٹیچرز. اشتریت هذا الكتاب، I have bought this book. بی حرف جر آ گیا تو 50 ریالا، ان 50 ریال. قلت، I said للمہندسین، said to the engineers. سمعت هذا الخبر، I heard this news من المدرسین، from the teachers. یہاں پر بھی وہی حرف جر مجرور. یہ ساری چیزیں یاد رکھیے. مضاف الیہ کی شکل میں جمع مذکر سالم آئے تو یا نون کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. حرف جر کے بعد آئے تو یا نون کے ساتھ. هذه الجائزة للطلاب، یہ طلباء کا انعام ہے. کون سے طلباء؟ المجتہدین، بیکاز آف یہ، کیونکہ حرف جر مجرور کا معاملہ ہے یہ بھی. اچھا، للطلاب لام حرف جر، الطلاب یہ ہوگا موصوف، المجتہدین یہ ہوگی اس کی صفت، ٹھیک ہے نا. صفت موصوف دونوں مل کر، موصوف صفت سے مل کر یہ مجرور بنیں گے لام کا، اور لام پھر اپنی یہ مکمل بن کر خبر، اور پھر یہ مبتدا خبر کا جملہ بنے گا، جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے نا. نمبر 9. اقرأ ما يلي. read the following ثم اكتبه مع كتابة الأعداد الواردة فيه بالحروف. اب آپ کو یہاں پر لکھنا ہے حروف میں ان ورڈز، بہت آسان ہے. اب دیکھیں، عندی 50 ریالن پڑھیں گے، 50 نہیں، ٹھیک ہے نا. تو 50 لکھیے گا آپ. چلے میں لکھ دیتا ہوں، ویسے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ٹائم زیادہ جائے گا، اور یہاں پر پنکھا بند کر کے جو بنانا یہ بھی مشکل ہوتا ہے، گرمی لگتی ہے. اللہ اللہ. تو یہ پہلے میں آئے گا 50، ٹھیک ہے. نمبر 2. رأیت، میں نے دیکھا. اب یہاں پر مفعول بنے گا 50، ٹھیک ہے.
یہ ابھی آپ یہاں پر دیکھیے گا مت، پہلے خود سے بنا لیجئے، پھر میں نے جو کیا ہے اس پر دیکھیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 3 پہ اشتریت هذا المعجم، میں نے یہ ڈکشنری خریدی. بی، اب بھی حرف جر آ گیا تو بی اب خمسون نہیں رہے گا، یہ خمسینہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 3 $50 $50 کی. نمبر 4 قرأت، پھر یہاں پر مفعول بنے گا تو ستون کی جگہ ستین آئے گا، ستین آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 5 پہ فی هذه المجلہ، اس میگزین میں. اب یہاں پر جو ہے اربعون آئے گا کیونکہ یہ سبجیکٹیو کیس میں، اربعین نہیں آئے گا. اربعون. اور اس کے بعد دیکھیے مجھے یہ نیچے کرنی پڑے گی، ایک منٹ. ہاں نمبر 6 پہ دیکھیے فی الشہر، مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 یوما. تو 29 29 عشرینہ نہیں، یہ سبجیکٹیو مانا جائے گا. اور او 30 یوما. ٹھیک ہے. اس کے بعد وفی الیوم، اور دن میں جو ہیں 24 گھنٹے. 24 24، یہ بھی دیکھیے گا آپ، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا، 20 مت کہہ دیجیے گا. اور یہ 60 منٹ، تو پھر یہ بھی آئے گا 60، 60 نہیں کہنا، 60 دقیقہ. 60، یہ کیا ہو گیا اللہ، یہ کیسا ہوگا، اب کیا کریں گے اس کو. ہاں چلو نیچے آ گیا. وہ پھر دقیقہ، اور منٹ میں 60 سیکنڈ، تو یہاں پر بھی 60 ثانیہ. ثانیہ مطلب ہوتا ہے سیکنڈ. اوکے، یاد رکھنا. اس کے بعد دیکھیے نمبر 7 ہاتھ، لاؤ. تو اب یہ فعل فاعل تو ہو گیا، اب یہ جو بنے گا آبجیکٹ بنے گا. تو یہ 20 کہیں گے، 20 نہیں کہیں گے. ہاتھ 20 برتقالا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد نہیں ابھی یہ باقی ہے. نجح، تو یہ فعل اور فاعل کیا ہوں گے؟ یہ جو ہے 90 جو ہے یہ فاعل بنے گا. تو فاعل جو ہوتا ہے جمع مذکر سالم وہ واو نون کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم 90 کہیں گے. 90. اوکے. 90 طالبا ورسب 40، یہاں پر بھی فاعل بن رہا ہے تو 40. رسب کا مطلب ہوتا ہے فیل ہونا. اوکے. رسب یرسب، اور نجح ینجح، باب فتح یفتح. رسب یرسب، باب نصر ینصر. اسے ذہن میں رکھیے اور اس کو رٹیے. اس کے بعد نمبر 9 پہ دیکھیے فی هذه القرية 70 عسرہ. یہاں پر 70 آئے گا، 70 عسرتن. ٹھیک ہے. 70 فیملی ہے، 70 خاندان ہے، اسرہ فیملی کو بولتے ہیں. نمبر 10 سنی، میری عمر کتنے سال ہے؟ 30 سال ہے. ہاں میری ویسے تقریباً 34 سال 33 سال ہے. تو یہ بھی جو ہے یہاں پر 30 جو ہے یہ سبجیکٹیو کیس میں ہے، تو 30 آئے گا، 30. ٹھیک ہے. 30 سال کی میری ایج ہے. تو یہ پھر آپ پہلے اپنے خود سے لکھیے اور اس کے بعد یہاں سے چیک کر کے اس کو صحیح کریے گا. تو یہ ہو گیا. تو اس کے بعد دیکھیے دوستوں ایکسرسائز نمبر 10 اقرا ما یلی، ریڈ دا فالوئنگ. اس کی بھی آپ پریکٹس کیجئے. 21 طالبتاً، 21 طالبہ. اوکے. 22 طالبہ، 22 طالبہ. 23 طالبہ، 24 طالبة، 25 طالبة، 26 طالبة، 27 طالبة، 28 طالبة، 29 طالبة، 30 طالبة. یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ دیکھو یہاں پر احدا یہ فیمینن ہے جو معدود، جسے شمار کیا جائے گا، جو کہتے ہیں کیا کہنا اس کو، جو گنا جائے گا، کاؤنٹڈ جو چیز ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے احدا آیا. یہاں پر بھی اثنتان اس کے اعتبار سے آیا، لیکن یہاں سے 23 سے بدل جائے گا. اگر معدود یعنی جو تھنگ وچ از کاؤنٹڈ اٹ از اف اٹ از فیمینن،
So here you have to use masculine. ثلاثة وعشرون نہیں کہیں گے آپ، ثلاث وعشرون، اربع وعشرون، خمس وعشرون، ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ پریکٹس سے یاد کر سکتے ہیں، تھیوری سے ذرا مشکل پڑتا ہے، بس مائنڈ میں بٹھائیے اور بس تھوڑے 2-4 منٹ کے لیے اس کو رٹ لیجئے تو آٹومیٹکلی بیٹھ جائے گا اور پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ذہن نشیں ہو جائے گا۔ نمبر 11 دیکھیے، اقرأ ما یلی، ریڈ دا فالوئنگ ثم اکتبہ مع کتابۃ الاعداد الواردہ فیہ بالحروف۔ یہاں پر بھی پھر آپ کو ورڈ میں لکھنا ہے جو ابھی ہم اوپر لکھ چکے ہیں، تو لکھنے کی ضرورت ہے، آپ لکھیے۔ فی ھذا الفصل، in this class there are 31 students، تو آپ کیسے لکھیں گے؟ اب یہاں پر آیا 31 طالبۃ، اوپر آیا نا، ویسا ہی آپ کو لکھنا ہے۔ فی الیوم 24 ساعۃ، ٹھیک ہے؟ عندی، میرے پاس 33 روپیۃ و45 ریالا، رأیتہ قبل 22 سنة، یہاں پر یاد رکھیے گا اثنتان آئے گا، اثنین نہیں آئے گا۔ حفظت 69 سورة، فی سورة الرحمن فی سورة الرحمن 78 آیة، قرأت 99 صفحة، ٹھیک ہے؟ ابھی لکھنے میں زیادہ ٹائم جاتا تو آپ جو بس میں نے جو بولا ہے ویسا آپ ذہن میں رکھیے، اس میں غلطی مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے یہ والی ایکسرسائز 10 والی ایکسرسائز پکی یاد کر لی تو 11 پوری کی پوری اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ معدود جس کو شمار کیا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے فیمینین ہے، تو آپ کو ویسا ہی یوز کرنا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سارے کے سارے فیمینین ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد نمبر 12 دیکھیے، تأمل ما یلی، کنسیڈر دا فالوئنگ، لا اکلت ولا شربت۔ میں نے کہا کہ فعل ماضی پر لا never entered، but when it will enter then there must be repetition۔ دو فعل آئیں گے، لا اکلت ولا شربت، نہ میں نے کھایا نہ میں نے پیا۔ ذلك الطالب، وہ اسٹوڈنٹ، لا حفظ الدرس ولا كتب الواجب، نہ اس نے لیسن یاد کیا اور نہ ہوم ورک کیا۔ لا ضربني ولا ضربته، نہ اس نے مجھے مارا نہ میں نے اسے مارا، اوکے؟ لا رآني ولا رأيته، نہ اس نے مجھے دیکھا اور نہ میں نے اسے دیکھا۔ اب یہاں پر دیا ہوا ہے، دیکھو، اذا دخلت لا، یعنی لا النافیہ، جب لا نافیہ اگر فعل ماضی پر داخل ہوگا، وجب تکرارها، تو ضروری ہے اس کا مکرر آنا، 2 دفعہ آئے گا وہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصول یاد رکھیے گا۔ پہلی بات تو ماضی پر نفی کے معنی دینے کے لیے ما لگاتے ہیں، فعل ماضی پر ما اکل، ما ذهب، ما جاء، اس طریقے سے۔ لیکن اگر کبھی لا آئے گا تو پھر وہ ریپیٹ ہو کر آئے گا، ایک فعل پر نہیں آئے گا، اس کے ساتھ 2 فعل ہوں گے۔ اسی طرح الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز، اجتماع اسمبلی، اوکے، گیدرنگ جسے بولتے ہیں، اسکول کی اسمبلی ہوتی ہے۔ قصۃ جمعہ قصص، اسٹوریز۔ نبی جمعہ نبیون، اور انبیاء دونوں جماعتی ہیں اس کی، ایک جمع مذکر سالم ہے اور ایک غیر جمع ہے جو جمع مکسر آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب میں پروفیٹس کے معنی۔ ثانیۃ جمعہ ثوان، اس کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ۔ اسرۃ جمعہ اسر، اس کا مطلب ہوتا ہے خاندان، فیملی۔ جائزۃ جمعہ جوائز، ریوارڈ، انعام۔ نجح ینجح، ٹو بیکم سکسیس۔ رسب یرسب، ٹو بیکم فیل۔ قاعۃ جمعہ قاعت، کا مطلب ہوتا ہے ہال، ٹھیک ہے؟ قاعۃ الامتحان، امتحان، ایگزام ہال وغیرہ۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ 23واں لیسن مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آگے ہم اپنا سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔